عمران خان صاحب نے کل جو جلسے سے خطاب کیا تھا، وہ خطاب جو ہے دیکھیں، خطاب جو ہوتا ہے وہ بندہ جوش خطابت میں کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ کیونکہ لکھا نہیں ہوتا تو عوام سامنے ہوتے ہیں، نعرے وجرے ہوتے ہیں، ہلا لالا ہو رہی ہوتی ہے، زخم تازہ ہو تو پھر بندہ جذباتی ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن آپ جب ٹویٹ کرتے ہیں، کوئی پڑھی لکھی سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی مطلب ہے، وہ سلپ آف ٹنگ والا معاملہ نہیں ہے۔ تو جو اعظم سواتی صاحب ہیں، انہوں نے جو بھی ٹویٹ کیے تھے وہ ہم کل بڑا اچھے طریقے سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو جی ایچ کیو میں جا کے ہم نمٹ لیں گے اس طرح کی باتیں۔ بایو صاحب مبارک کو 5-6 جرنیل، 4-5 جرنیل، یہ ان کا جو تھا اس کا تکرار تھا، تو وہ پکڑے گئے اور تشدد ہوا۔ آج سینٹ میں بھی کوئی ہنگامہ ہوا، اجلاس ملتوی ہوا، احتجاج ہوا۔ نہیں ہونا چاہیے، یہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا پاکستان کے ریاستی اداروں کو اس طرح سیاست میں بھی ملوث کرنا چاہیے؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو فیور مل رہی ہے تو کیا کس کو گالی دی جائے؟ پھر ان کے جو عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین ہیں وہ کس کو گالی دیں؟ تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ NRO2 کے حوالے سے انہوں نے پھر ٹویٹ کیا جلسے میں، تو جو انہوں نے کہا تھا کہ چوروں کو جو بیلیں دے رہے ہیں یا بری کر رہے ہیں وہ غدار ہیں، اور جو نیوٹرل ہیں جنہوں نے چوروں کو آنے دیا ہے وہ ان کو حساب دینا پڑے گا، اور یہ کہ زبردستی عزت نہیں کروائی جا سکتی، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ اب NRO2 یہ پھر اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا۔ NRO2 کے حوالے سے ایک ٹویٹ پر اعظم سواتی کو زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا جانا ہماری تاریخ کا ایک اور شرمناک واقعہ ہے۔ کیا دھونس اور تشدد سے لوگوں کو کسی فرد یا ادارے کے احترام پہ مجبور کیا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت و ذلت کا واحد مالک خدائے بزرگ و برتر ہے۔ ویسے بائی دا وے قرآن پاک ہمیں منافقت سے بھی روکتا ہے۔ جو ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق ان میں سے کسی ایک کا حقدار بناتا ہے، وہ سب جنہوں نے سب سے بڑے مجرموں کو قومی خزانے پر اربوں کے ڈاکہ ڈالنے کے بعد احتساب سے فرار ہی کی نہیں بلکہ ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آنے کی اجازت دی، ان کے مقدر میں ذلت لکھی جا چکی ہے۔ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اعظم سواتی صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اعظم سواتی صاحب نے جو کیا ہے، جو کہا ہے، یہ اس کو ڈس آن کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ پہلے تو نام وغیرہ نہیں لیتے تھے، نیوٹرل شیوٹرل کہہ کے تو ادھر ادھر دائیں بائیں میر جعفر میر صادق ہو کے چلے جاتے تھے۔ اعظم سواتی صاحب نے تو باجوہ صاحب کا نام لیا، ٹھیک ہے جی، اور پھر 4-5 جرنیل۔ یہ 4-5 جرنیل کون ہیں؟ سر جی یہ 4-5 نہیں، یہ 4 ہیں۔ اوپر والے کو ڈال کے آپ 5 لگا لیں، یعنی کہ باجوہ صاحب کو ڈال کے ان کو جو اعتراضات ہیں ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ وہ اعتراضات کیا ہیں؟ وہ اعتراضات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے جب سازش کی تھی اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے، 6 مہینے پہلے سے نوٹیفیکیشن جاری کرنا اور 3 سال پہلے سے پلاننگ کرنا، تو پھر پاکستان کی فوج نے سوچا کہ جی کہ اس طرح تو کام نہیں چلتے ہوتے، اس طرح نہ ادارے چلتے ہیں، نہ ملک چلتے، نہ ریاستیں چلتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے عمران خان صاحب سے ڈس ایسوسیٹ ہونے کا فیصلہ کیا، انہوں نے عمران خان صاحب سے فاصلہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس دن سے یہ 4-5 لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا کنکر بنے ہوئے ہیں، تو اب کھل کے نام لے رہے ہیں۔ ڈیسپریشن، کل بھی میں نے کہا تھا عمران خان صاحب کی مایوسی، جو اپنے صدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیسپریٹ ہو گئے تھے، عارف الوی صاحب، عمران خان صاحب کی مایوسی اپنی انتہاؤں کو پہنچ رہی ہے، اس سے بھی زیادہ آگے جائے گی، اور یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ جی ایچ کیو کے اوپر بھی حملہ کرنے کا اعلان کر دیں تو کر دیں، بسم اللہ کریں، دلیر بنے، شیر بنے، اے کوڑا تے کوڑے دا میدان۔ یہ خالی ٹویٹ کھیلنا جو ہے یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ کہ سر اعظم سواتی صاحب کے برا مطلب کوئی یتیم کا بال تھا، اس نے بھی ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے ان کے ٹویٹ کو سیکنڈ کیا ہے، ان کے خلاف بھی پھر مقدمہ درج کر کے دکھائیں۔ لیکن کیا کیا جائے، اس طرح ساری چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کو اپنی دلیری کا ثبوت دینا ہے، آج نہیں تو کل، ورنہ یہ جو ہے نا ری 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 ری، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ فی الوقت